خدیجہ شاہ کو جیل میں بھی بہت تکلیف دہ حالات میں رکھا گیا۔ ہم سب کو علم ہے کہ سیاسی قیدیوں کو جیل میں بھی رعایت ملتی ہے، لیکن خدیجہ شاہ کے معاملے میں اس کو شدید اذیت اور تکلیف سے گزرنا پڑا۔ اس کو پی ٹی آئی کی پابند سلاسل خواتین سے الگ کر دیا گیا اور اس کو سزا یافتہ مجرم خواتین کی بیرک میں 7 ماہ تک رکھا گیا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی نواسی تھی، اس لیے اس کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا؟ یا پھر وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں بول رہی تھی اور پی ڈی ایم کی شدید ترین ناقد تھی؟ ایسا لگتا ہے کہ خدیجہ شاہ کو جان بوجھ کر 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ بنا کر پیش کیا گیا تاکہ پی ٹی آئی کی حمایت کرنے والوں کو واضح پیغام دیا جا سکتا کہ اگر ایک سابق جنرل کی نواسی کے ساتھ یہ سب کیا جا سکتا ہے تو آپ سب یہ سہن نہیں پائیں گے۔ ایلیٹ کلاس سے تعلق ہونے کے باوجود خدیجہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور جمہوریت کے لیے آواز بلند کر رہی تھی۔ اس کو اس لیے خطرہ سمجھا گیا کہ اس کی آواز لاکھوں لوگوں تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی تھی۔ خدیجہ ہائبرڈ حکومت کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس کی آواز میں وزن تھا اور عوام کی بڑی تعداد اس کو فالو کر رہی تھی۔ 9 مئی کے الزام میں اس کی گرفتاری بھی نہ اس کو توڑ سکی نہ جھکا سکی۔ اپنے اوپر جھوٹے الزامات کو دور کرنے کے لیے اس نے خود گرفتاری دے دی۔ بے پناہ دباؤ، بچوں کی جدائی اور 5 سالہ بیٹی سے دوری، مگر خدیجہ نے ہمت نہ ہاری۔ اس کو یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر گواہی نہ دی تو 20 سال جیل سے نہیں نکل سکے گی۔ خدیجہ ڈٹ کر کھڑی رہی، کوئی بیان نہیں دیا۔ وہ پہلی سیاسی قیدی تھی جس نے جیل سے لیٹر لکھا اور خواتین قیدیوں کے حالات قلم بند کیے۔ یہ لیٹر دنیا بھر میں وائرل ہو گیا۔ اس لیٹر میں اس نے پی ٹی آئی کی اسیر خواتین کے حالات جیل کو بیان کیا۔ اس وقت بھی وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے فکر مند تھی۔ جب پنجاب میں اس کے خلاف تمام تر ہتھ کنڈے ناکام ہو گئے تو اس کو بلوچستان بھیج دیا گیا۔ 18 گھنٹے روڈ سے سفر کے بعد وہ پنجاب سے بلوچستان کے جیل میں منتقل کر دی گئی۔ اس دوران انتخابات میں کاغذات جمع کرانے کی تاریخ بھی گزر گئی۔ جب کوئٹہ کی عدالت نے خدیجہ کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں دیکھا تو 8 ماہ بعد اس کی رہائی عمل میں آئی۔ پنجاب میں اب بھی اس پر بہت سے کیسز ہیں اور اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہے۔ کچھ عرصہ قبل جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں اس کی ہمت کی داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ متانت و وقار اس کی شخصیت کا حصہ ہے، حب الوطنی اس کے خون میں شامل ہے۔ جیل بھی اس کی ہمت کو توڑ نہیں سکی۔ وہ اب بھی پاکستان کو لے کر فکر مند ہے۔ وہ دوبارہ سے ہمت کر کے اپنے کام میں مصروف ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی پرورش میں اس کی نانی اماں اور نانا ابو جنرل آصف نواز جنجوعہ کا کلیدی کردار ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 3 ماہ کی تھی تو اپنے نانا نانی کی آغوش میں آ گئی اور ان کی حیات تک پرورش انہی کے ہاں ہوئی۔ اس نے کہا، میں جو کچھ بھی ہوں اپنے نانا کی بدولت ہوں۔ میرے نانا نے کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، میں بھی ان کے اصولوں کی پاسداری کر رہی ہوں۔ میں کبھی کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دے سکتی۔ مجھے معلوم تھا اس کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں، لیکن میں صرف اللہ کے آگے جواب دہ ہوں۔